سولوشن کی طرف آئیں گے کہ آپ لوگ کیا سجیسٹ کریں گے. پہلے میں ذرا عابد سلیری صاحب سے بھی گفتگو کر لوں. سلیری صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ یہ ہو گیا، ہم اس پہ کافی ڈسکشنز آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی کرتے رہے، لیکن آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے 21 پروگرام اس سے پہلے فیل ہوئے، یہ جو تھوڑا سا لیوریج دی گئی ہے اس کو آپ کو کیا آثار دکھائی دے رہے ہیں یوٹیلائزیشن کے، اور کیا خمیازہ صرف عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا ان ساری مشکلات کا؟ جی شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ دیر آئے درست آئے، تو بالآخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور ہم آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس میں آ گئے. مریض کو جب یہ معالج پہ اعتماد ہو جائے اور اس کی ڈائگنوسس ہو جائے اور وہ اس ڈائگنوسس کو مان لے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ریکوری کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. اور وہ جو ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے کہ آئی ایم ایف کے بغیر یہ سارا کچھ کر لیں گے، اس اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلے. اب یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کو 3 حکومتیں اس کو چلا رہی ہوں گی اف آل گوز ایز پر پلان. موجودہ حکومت اس کو 12 اگست تک چلائے گی، پھر کیئر ٹیکر آ جائیں گے، پھر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد والی حکومت آ جائے گی. جو سب سے پہلا ہمیں سیف گارڈ لینا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں حکومتیں اس پروگرام کو نہ صرف آن کریں بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. یہ نہ ہو کہ یہ پروگرام بھی ایک ٹرانچ مل جائے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر آ جائیں، دوسری ٹرانچ لینے کی کوشش کریں اور پھر الیکشن آ جائیں اور یہ پروگرام سسپینڈ ہو جائے. تو اگر یہ سسپینڈ ہو گیا تو پھر ہمیں بچانے والا جو ہوگا معاشی بدحالی سے وہ بہت کم چانسز رہ جائیں گے. اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 23واں پروگرام ہمارا آخری پروگرام نہیں ہے. اس پروگرام میں رہتے ہوئے ہمیں 24واں پروگرام بھی نیگوشیٹ کرنا ہے. تو یہ پروگرام جب ختم ہو رہا ہوگا مارچ میں، تو ہمیں مارچ ہی میں اگلا پروگرام 3 سال کا نیگوشیٹ کرنا ہے، تاکہ ہم اس کو اگلے 2-3 سالوں میں جو ہماری بیلنس آف پیمنٹ کی جو سچویشن ہے اور جو انسسٹینیبل ڈیٹس ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے سیٹل کر سکیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہے اور آنے والی حکومت جو ہوگی وہ اگلے پروگرام کے لیے نیگوشیٹ نہیں کرے گی، تو یہ بھی خام خیالی ہے. اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ پہلے کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، بعد میں چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں یہ تو اس کے بغیر تو آپ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ریسکیو کا. چلیں جی. اچھا زبیر صاحب، یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جس طرح سے فرمایا عابد قیوم سلیری صاحب نے کہ 3 حکومتیں اس کو ڈیل کریں گی، تو یہ تو سانجھے کی ہانڈی ہوئی جو کہ بڑے امکانات ہیں کہ بیچ چوراہے میں پھوٹ سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو ایک بات سے اگر کوئی خوشی ہے خاص کر کے تو اس بات کی ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر جس کے پاس اسمبلی ہے اس کے دور میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اگر آپ اس کو سوچیں کہ اگر یہ ہمارے ان حالات میں انٹرم گورنمنٹ آ جاتی جس میں نہ اسمبلیاں ہوتی نہ قانون پاس کرنے کی کوئی ان کے پاس پاورز ہوتے تو کیا ہوتا. تو اگر ہم اس کو سوچتے ہیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے. یہ 3 گورنمنٹس نہیں ہیں. انٹرم گورنمنٹ جو ہے نا وہ تو انٹرم ہوتی ہے، وہ صرف کیری آن کرتی ہے. اسی لیے اب بجٹ آ چکا ہے، 3 مہینوں کے اندر کوئی نیا بجٹ نہیں آنا. تو انٹرم گورنمنٹ ول جسٹ کیری آن دی ڈیسیژنز ٹیکن بائی دی پریویس گورنمنٹ اینڈ وڈ ہینڈ اوور ٹو دی الیکٹڈ گورنمنٹ. اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا 3 مہینے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 3 گورنمنٹوں سے کوئی فرق پڑے گا. ہر دفعہ ہوتا ہے، اور جب بھی 5 سال ہوتے ہیں تو الیکشنز ہوتے ہیں اور انٹرم گورنمنٹ آتی ہے. اب ان پلیس ہے ہمارے پاس آئی ایم ایف ایگریمنٹ، اس لیے اتنی مجھے اس میں بڑی کوئی فکر کی بات لگتی نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نکل جائے گا. لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے، آپ کی اسیسمنٹ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا یہ جو ابھی ہوا یہ اکتوبر میں ہو سکتا تھا؟ اور اگر اکتوبر میں ہو سکتا تھا تو پھر کیا بیٹرمنٹ اب تک اکانومی میں آ چکی ہوتی؟ میں بالکل نہیں کہہ رہا. اکتوبر تک ہم انتظار کر نہیں سکتے تھے. یہ اس کو آج ہی ہونا چاہیے تھا اور یہ اسی وقت ہونا چاہیے. گزشتہ اکتوبر کی بات کر رہا ہوں، جو اکتوبر گزر چکا ہے. اکتوبر جو گزر چکا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. نتھنگ لائک اٹ. وہ تو بہت ہی زبردست کام ہو جاتا اگر اس وقت ہوتا تو، لیکن ہم آگے والے پیریڈ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. لیکن اکتوبر میں ہو اس لیے نہیں سکتا تھا کہ ہماری جو پوزیشن تھی اس وقت
اور جو ہمارے مذاکرات چل رہے تھے آئی ایم ایف سے، آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز تھیں، اور یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ 13 پارٹیوں کی گورنمنٹ تھی، تو ڈیسیشنز بڑے مشکل تھے، ان کے فیصلوں کو جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل تھا. ایک پارٹی یہ کہتی کہ الیکٹریسٹی کا ریٹ نہیں بڑھے گا، دوسری کہے کہ یہ ٹیکس نہیں لگے گا، اور جو ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے یہ چلتا ہے، اس کے اندر بھی بڑے مسائل اور بڑے پرابلمس اس وقت سے چل رہے ہیں. اور یہ آخری وقت کے اندر جو ہے نا یہ ایوری بڈی ریئلائزڈ کہ ہمارے آخری مہینہ ہے، اگر ہم ابھی نہیں کرتے تو اٹ ول بی ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا، بلکہ شاید اللہ نہ کرے لیکن ڈیفالٹ ہو جاتا. یہ جو ہے نا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹائم پہ ہو گیا ہے. اکتوبر میں ہو جاتا تو بہت اچھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ اگریمنٹ کر کے ہم سو جائیں گے، ہم خوشیاں منا کے بیٹھ جائیں گے گھر پہ، ہم مٹھائیاں کھا کے گھر پہ چلے جائیں گے. اب ہم کو بریدنگ اسپیس ہے، دیکھیے سانس لینے کی جگہ ہم کو وقت ملا ہے، اس سانس لینے کے وقت میں ہم نے بھرپور آکسیجن اپنے اندر لینی ہے، اور اس کے لیے اقدامات کرنے ہیں. اگر اس اقدامات سے ہم گریز کریں گے، اقدامات کو لیتھارجک ایٹیٹیوڈ جیسا ہمارا پچھلے 74 سال میں رہا ہے، تو اب سولیری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر یہ نہیں ہوا اور اگلے پروگرام اگر ہم نے یہ پرفارم نہیں کیا تو I don't know what happens, but Pakistan will be very, very in a very, very difficult position.